ہمارے آگے انگریز بر صغیر میں، اور اس نے آ کر اس کی جو یعنی آج انگریز بن کر لوگ اپنے آپ کو فخر کرتے ہیں، اس شخص کی، اس قوم کی، یعنی اس قوم کی گھٹیا پن کی انتہا یہ تھی کہ وہ ہندوستانیوں کو، ہندوستان کے باشندوں کو، سب کو وہ جانور سمجھتا تھا۔ ایک کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ جب ہم یورپ کے اور برطانیہ کے شہریوں کا ہندوستان کے شہریوں سے موازنہ کرتے ہیں تو یہ سارے ہندوستانی ہمیں گندے جانور نظر آتے ہیں، تو وہ سارے ہندوستانیوں کو گندا جانور سمجھتا تھا۔ اس نے آ کر نظام تعلیم بدلا، اس نے آ کر مدرسے کو فنا کرنے کی کوشش کی، اور یہ جو دستار فضیلت آپ کو ابھی طلبہ کو پہنائی گئی ہے نا، اتنا بڑا اعزاز ہے یہ کہ امامہ، یہ سنت ہے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ امامہ علم و فضل کی نشانی، یہ امامہ تقدس کی نشانی، یہ امامہ اتباع سنت کی نشانی، یہ امامہ تہذیب اور ثقافت کی نشانی۔ انگریز نے آ کر کیا کیا کہ یہ امامہ جو مسلمانوں کا، علماء کا ایک امتیاز تھا، حکمرانوں کا تھا، حکمران بھی امامہ پہنتے تھے اور لباس بھی ان کا ہوتا تھا، یہ اس نے امامہ اور یہ شاہی لباس اور علماء کا لباس خانساموں کو بنایا، ذلیل چپراسیوں کو بنایا، دربانوں کو بنایا، تاکہ اس لباس کی عزت دلوں سے ختم کی جائے، اس کا اکرام دلوں سے ختم کیا جائے۔ تو جب تعلیم بدلی اور جو قرآن و سنت کی تعلیم تھی، جو قرآن کریم کی تفسیر کی تعلیم تھی، نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی تعلیم تھی، جس کے ایک ایک راوی کی کچا چٹھا ہماری کتابوں کے اندر موجود ہے، اور اس کی تحقیق اور تفتیش کا جو انداز ہے وہ پورا پڑھایا جاتا تھا، وہ سب ختم کر دیا، اور ایک چھوٹی سی سب مضمون رہ گیا، اسلامیات۔ اس اسلامیات سے نہ فرض عین باتوں کا علم ہوتا ہے، نہ اس سے پوری طرح اسلامی تاریخ کا پتہ چلتا ہے، نہ اسلام کی تہذیب اور ثقافت کا پتہ چلتا ہے۔ سارے مضامین چھوڑ کر یہ کس لیے؟ تاکہ ان کے دل سے ایمان کا بیج مارا جائے۔ لارڈ میکالے کی جو تقریر دارالعوام میں تھی وہ آج چھپ گئی ہے، میں نے خود پڑھی ہے، اور اس نے کہا کہ ہم اس قوم پر حکومت اس لیے کرنا چاہتے ہیں کہ ہم ایسے لوگ پیدا کرنے چاہتے ہیں جو اپنی نسل اور نسب کے لحاظ سے تو ہندوستانی ہوں، مگر اپنی سوچ اور سمجھ کے اعتبار سے اور اپنی سمجھ کے، اپنے تہذیب اور ثقافت کے اعتبار سے وہ انگریز ہوں۔ اور انگریز بھی کوئی ایسے انگریز پیدا نہیں کرنا چاہتا تھا کہ بہت بڑے سائنسدان ہو جائیں اور ان سے آگے بڑھ جائیں، ایسے انگریز پیدا کرنا چاہتا تھا جو کلرکی کریں، جو ان کلرک بن کے رہیں۔ اکبر علی آبادی کہتے تھے مرحوم کہ کر کلرکی، کھا ڈبل روٹی، خوشی سے پھول جا۔ تو سارا نظام اس لیے بنا دیا کہ ہمارے کام دفتروں میں کام کرنے کے لیے کلرک ہمیں مل جائیں، اور اسلامی علوم کا بیج مارنے کی کوشش۔ تو اللہ تعالیٰ رحمتیں نازل فرمائے ان حضرات پر جنہوں نے یہ محسوس کیا کہ اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو لوگ اسلام کو بھول جائیں گے، اسلام کی تعلیمات بھول جائیں گے۔ تو انہوں نے ایک انار کے درخت کے نیچے دو آدمی بیٹھ گئے، ایک استاد اور ایک شاگرد، اور دونوں کا نام محمود، استاد بھی محمود اور شاگرد بھی محمود۔ کیوں بیٹھ گئے؟ کہ یہ تو دین کا بیج مارنا چاہتے ہیں، دین کے علوم کا خاتمہ چاہتے ہیں، ہم یہاں بیٹھ کر دین کی شمع روشن کریں گے، ہم پر معاش کے دروازے بند کر دیے گئے، ہمیں فاقوں کا شکار بنا دیا جائے، ہم موٹا جھوٹا پہن لیں گے اور ہم فاقے اٹھا لیں گے، لیکن دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ہم گرنے نہیں دیں گے۔ تو وہاں دارالعلوم دیوبند میں بیٹھ کر ان حضرات نے یہ بیڑا اٹھا لیا۔ کون تھے بیڑا اٹھائے ہمارے؟ مولانا محمد قاسم نانواتوی، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی، کون؟ جنہوں نے پہلے انگریز کے خلاف جنگ لڑی شاملی کے محاذ پر، اور اپنی چھوٹی سی حکومت بھی قائم کر لی، اور وہاں پر نعرہ بجا کرتا تھا کہ حکم اللہ کا، قانون اللہ کا، اور حکم رحمت اللہ کا۔ رحمت اللہ حضرت مولانا رحمت اللہ کیرانوی رحمت اللہ، کیرانے کے اندر وہ
ایک چھوٹی سی ریاست قائم کر لی تھی انگریزوں کے مقابلے کے لیے، لیکن جب اس میں ناکامی ہو گئی تو کہا کم از کم اپنے ہم دین کو تو محفوظ کر لیں، تو اس کے لیے دارالعلوم دیوبند قائم کیا، اور اس طرح کیا کہ روکھا سوکھا کھا گئے، موٹا جھوٹا پہن لیا، فاقے اٹھا لیے، مگر اس دین کو اور اس علم کو پکڑ کر بیٹھے رہے۔ لوگوں نے کہا یہ دقیانوسی ہیں، یہ رجعت پسند ہے، یہ سوئی گھڑی کی سوئی کو پیچھے لے جانے والے ہیں، سارے تانے برداشت کر لیے۔ کہا جو یہ تانے تو ہمارے گلے کا زیور ہے، انبیاء کرام کو بھی تانے دیے گئے، تو یہ سارے تانے بھی کھا لیے، فاقے بھی سہ لیے، ایک پیسہ گورنمنٹ سے نہیں لیا، اور پورے ہندوستان کے اندر جال بچھا دی مدارس کا۔ www.darsequran.com